بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت فرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی ارچل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں۔ ناظرین، آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 106 اور آج ہم بات کرنے والے ہیں عیدین کے موقع پر تقریر کیسے کریں۔ جی ہاں ناظرین، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید ہمارے سامنے ہے اور عیدین کا موقع، خاص طور پر عید اور بقرعید کا موقع، یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے، اس لیے اس خاص موقع پر ایک خاص قسم کی تقریر ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا ٹیلنٹ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں 2-3 ٹپس دوں گا، آپ کو طریقے بتلاؤں گا کہ عیدین کے موقع پر آپ تقریر کیسے کریں، چونکہ ہمارا بھی 10 سال کا تجربہ رہا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 ناظرین، تو سب سے پہلے تقریر جامع اور مختصر ہونی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، تقریر جامع کا مطلب یہ ہے کہ من جملہ بچے، بوڑھے، عورت، مرد سبھی لوگ ہوتے ہیں، تو ان سب کے حق میں کچھ نہ کچھ باتیں ہونی چاہیے اور ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ پیغام آپ کی تقریر میں ہونے چاہیے۔ اور مختصر اس لیے بھی چونکہ عید اور بقرعید کا موقع جو ہے یہ تقریر کرنے کا موقع نہیں ہوتا، خوشیاں، محبت، پیار لوٹنے اور ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کا موقع ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر آپ اگر لمبی تقریر کریں گے لوگ یہاں سے نکل جائیں گے، آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، اسی لیے تقریر آپ کی مختصر ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ 15 سے 20 منٹ بہت زیادہ ہیں، اس سے زیادہ آپ وقت لیں گے تو لوگ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیں گے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ شروع میں ہی بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس موقع پر آپ کو جامع تقریر کرنی چاہیے، یعنی آپ جو ہے بچوں کو بھی خطاب کریں، بوڑھوں کو بھی خطاب کریں، نوجوانوں کو بھی خطاب کریں، عورتوں کو بھی خطاب کریں، مردوں کو بھی خطاب کریں، سارے لوگ چونکہ ہوتے ہیں اس لیے سارے لوگوں کے حق میں کچھ نہ کچھ باتیں ہونی چاہیے اور وہ بھی مختصر ہونی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تقریر کسی مسلک یا فرقے کے خلاف نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین، اس موقع پر چونکہ ہر طرح کے، ہر مسلک کے، ہر جماعت کے لوگ ہوتے ہیں آپ کی محفل میں، اور اس موقع پر اس لیے کسی بھی فرقے یا کسی بھی مسلک کے خلاف اس طرح کی باتیں کھلے میدان میں کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی غیر مناسب ہے، اور ایسے موقع پر خاص طور پر ہمارے قریب جو ہے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہماری تقریر کو یا ہماری عید اور تہوار میں شامل ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر اس طرح کی باتیں کرنا بہت بری عادت ہے ایسے لوگوں کی۔ اس لیے اس موقع پر آپ فرقے اور مسلکی اختلافات کو پیچھے رکھ کر کے آپ جو ہے صرف اور صرف محبت اور پیار بھری باتیں کریں، اور کسی بھی مسلک کو برا بھلا، کسی بھی فرقے کو برا بھلا نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، تقریر میں اتحاد و اتفاق اور محبت و پیار کا پیغام شامل ہو۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات آپ ضرور کریں کہ چونکہ اس میں ہر مسلک اور ہر گروہ کے، جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ایسے موقع پر تمام لوگوں کو اتحاد کا پیغام دیں، محبت کا پیغام دیں، پیار کا پیغام دیں، اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اسلام کیسے پھیلا، اسلام کا پیغام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام، ان سب چیزوں کو آپ بیان کر کے اتحاد اور اتفاق اور محبت اور پیار کا پیغام جو ہے آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر خاص طور پر کسی بھی طرح کی جو ہے نا اتفاقی والی بات اور جو ہے دشمنی بازی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی تقریر میں اتحاد و اتفاق کا پیغام آپ کو دینا چاہیے۔ تو یہ 3 ضروری اور بہت ضروری باتیں ہیں جس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنی تقریر میں اتحاد و اتفاق کا پیغام آپ ضرور شامل کریں۔ نمبر 2، تقریر کسی بھی مسلک یا فرقے کے خلاف نہ کریں ایسے موقع پر خاص طور پر، اور نمبر 1 یہ کہ تقریر جامع اور مختصر کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع